معزز صحافی حضرات، کیمرامین، ٹیکنیشینز، آپ کو حیدرآباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج MKIM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اراکین اور اراکین صوبائی اسمبلی کے ہمراہ یہ ایک اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر خانزادہ بھائی، حسین شاہ بھائی اور سابق ڈپٹی میئر ارشد حسن بھائی موجود ہیں۔ جیسا کہ آج ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا ہے اور اس فیصلے میں جو خدشات متحدہ قومی موومنٹ کے تھے وہ بالکل سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلا خدشہ تو یہ تھا کہ پورے صوبے میں ایک طوفانی صورتحال کی وجہ سے پولنگ اسٹیشنز اور مقامی آبادیوں شدید ترین تباہی سے دوچار، اور لوگ اپنے گھر مکان چھوڑ کر سڑکوں کے اوپر اور فٹ پاتھوں پر اور جہاں بھی انہیں کہیں زمین نظر آ رہی ہے وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کی تمام زندگی کی ضروریات کی آسائشیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ غذائی اجناس کی قلت اور پینے کے پانی کو محتاج ہو گئے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ ایسی صورتحال میں 63,000 پولنگ اسٹیشنز پر سامان کی ترسیل، وہ ایک پہنچانا، پھر عملے کا وہاں پہنچنا، یہ بھی ایک مشکل ترین بلکہ ناممکن ترین مرحلہ تھا۔ اور تیسرا یہ کہ ایسی صورتحال میں تقریباً کوئی 35 سے 40,000 پولیس کی نفری درکار تھی صرف کراچی میں الیکشن کے انعقاد کے لیے، جو کہ اب اس پوری ہنگامی صورتحال میں سیلاب زدگان اور دیگر جہاں جہاں فلڈ ہے، جہاں جہاں تباہی ہے، وہاں پر ان کی ہنگامی نوعیت کی ڈیوٹیاں لگائی جا چکی ہیں۔ تباہی آپ میڈیا کے اسکرین کے توسط سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، خصوصی طور پہ بلوچستان اور اندرون سندھ کے اندر جتنی زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس پر ہر ایک پاکستانی کو نہایت افسوس ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی اس میں شدید افسوس اور صدمے کا اظہار کرتی ہے کہ ہم نقصانات پر، جس میں بے انتہا ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اس کا ان لواحقین کے جن کے پیارے اس مصیبت میں انہوں نے ان کو کھو دیا، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ خصوصی طور پر اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو ٹنڈوالا یار، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، سانگڑ، یہاں کی صورتحال سب سے زیادہ مخدوش اور سب سے زیادہ اس وقت خطرناک ہے۔ الیکشن کی تاخیر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ MKIM نے یقیناً سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور اس میں مجبوراً ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ 140A کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو جائے، جو کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا، اور حلقہ بندیاں مساوی ہو جائیں تاکہ بنیادی طور پر تمام یوسیاں نفر کی بنیاد پر عددی اعتبار سے یکساں ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے اس کو حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کو تاکید کرتے ہوئے ہماری اس التوا کی درخواست کو رد کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کسی صورت بھی الیکشن میں تاخیر نہ چاہتی تھی نہ چاہتی ہے،
لیکن معروضی حالات کی وجہ سے اگر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہنگامی طور پر ہمیں اس غم کی اس گھڑی میں اپنے تمام سیاسی جو تفریق ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت مصیبت زدگان کی مدد کرنی چاہیے. ہماری آج بھی الیکشن کمیشن سے یہ اپیل ہے کہ کسی بھی بہانے سے یا موجودہ تشویشناک صورتحال سے الیکشن میں تاخیر ہوئی ہے تو اب بھی آپ حلقہ بندیاں مساوی طور پر دوسرے مرحلے میں کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں کسی طریقے سے حلقہ بندیاں ہوئیں اور اس پہ انتخابات ہو گئے تو انصاف اپنا راستہ بناتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں غلطی ہو گئی الیکشن کمیشن سے تو لازمی وہ غلطی کو دہرایا جائے. اس غلطی کو درست کرنے کی جگہ ہے. آئین بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور قانون بھی. تو ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس جو صورتحال جو ہماری تباہ کن صورتحال ہے اس میں الیکشن کمیشن اپنے اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ جانتے بوجھتے جال سازی اور دھاندلی کہلائی جائے گی. اور بدقسمتی سے اس جال سازی اور دھاندلی کا الیکشن کمیشن بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. دوسری اہم ترین بات یہ کہ آج پورے صوبے میں عام آدمی پریشان ہے. گلی محلوں میں پانی اور اجناس کی کمی کی وجہ سے صورتحال انتہائی مخدوش حساس ہے. پورے پاکستان کے حکمرانوں کو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہنا چاہتی ہے, بلوچستان کے حکمرانوں کو, KPK کے حکمرانوں کو, پنجاب کے اور سندھ کے, کیا ایک طاقتور بلدیاتی نظام اگر پاکستان میں ہوتا اور اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں رضاکار بلدیاتی نظام کے تحت بااختیار طریقے سے عوام میں ہوتے تو کیا یہ تصاویری نمائش کی چیف منسٹر صاحب کو یا وزراء کو ضرورت پڑتی؟ ایک بااختیار بلدیاتی نظام ہوتا ہی ان تمام مصائب و آلام سے نمٹنے کے لیے. کیا سندھ کے 30 وزراء یا بلوچستان کے 50 وزراء یا وفاقی وزراء کیا خود جا کر اس مسئلے سے عوام کو نجات دلا سکتے ہیں؟ ان عوام کے درمیان جا کر کیا فوری طور پر کیا امداد کر سکتا ہے کہ وزیر؟ مقامی حکومتوں کا نظام ہوتا تو آپ سینکڑوں ہزاروں یوسیوں کو فوری طور پر آپ ہنگامی اقدامات کی ہدایت بھی دیتے اور باوسائل بھی کرتے. ماضی کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایسے بھی کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی ایسے ہنگامی صورتحال میں یا طوفانی صورتحال میں بے انتہا دل کھول کر اپنے مخیر حضرات کی مدد سے اور اپنی جانب سے بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا. ہمارے رضاکاروں نے کشمیر میں جا کر زلزلے میں ان متاثرین کے ساتھ دن رات کام کیا اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اور لاکھوں روپے کی امداد, ادویات, اجناس, کمبل, ٹینٹ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے تعمیری کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا. اسی طریقے سے ماضی میں بھی جو سیلاب کوئٹہ میں اور اسی طرح اندرون سندھ میں آیا تھا اس میں بھی MKM نے بھرپور طریقے سے اپنے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے بھرپور طریقے سے اپنا کردار, اپنی ذمہ داری نبھائی. گو کہ آج صورتحال مالی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کی اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی اتنی مستحکم نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت
اور ہمارے مخیر حضرات کے تحت جتنا بن سکا ہم ان تمام مصیبت زدہ سندھ میں رہنے والے خاص طور پہ بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو امدادی سامان ہم جمع کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، وہ ضرور ان تک پہنچایا جائے گا۔ ایک خوفناک اطلاع یہ کہ ماضی کی طرح وڈیروں جاگیرداروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے مختلف بند توڑ دیے اور پانی کے بہاؤ کو، پانی کی ترسیل کو قدرتی طور پہ اپنی جگہ بنانے کے بجائے انہیں اپنی فصلیں، اپنی زمینیں، اپنی جاگیریں بچانے کے لیے آبادیوں کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ اس بات کی شدید ترین ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخرکار ایک عام انسان کی زندگی ان وڈیروں جاگیرداروں کی زمینوں اور فصلوں سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے۔ سندھ حکومت کے پاس پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا محکمہ اور ریلیف کی محکمہ ہے، ریلیف کی وزارت ہے۔ بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ آپ بااختیار کریں مقامی حکومت کو، تو وہ سندھ حکومت نے کیا، پورے پاکستان نے نہیں کیا، نہ KPK کی حکومت نے کیا، نہ بلوچستان نے کیا، نہ پنجاب نے کیا۔ تو کیا یہ دو محکمے PDM پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف ڈپارٹمنٹ کیا کر لیں گے؟ آج کیا مدد کر لیں گے ان غریبوں کی؟ اور کتنے افراد ان کے ساتھ موجود ہیں جو ایک عام ڈوبنے والے کو، ایک عام محروم رہ جانے والے کی مدد کر سکے؟ اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ یہ بھی ایک اعلان کرتی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے زون ہیں، ٹنڈوالہ یار میں، سانگڑ میں، میر پخاس، نواب شاہ، سکھر، حیدرآباد، ہم تمام رضاکاروں کو مقامی عہدیدار، ڈپٹی کمشنرز یا جو بھی ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے رضاکار آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو جب جس وقت جہاں بھی MKM کے رضاکاروں کی، کارکنان کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ خندہ پیشانی سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ آخر میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ الیکشن بالکل ہونا چاہیے، بااختیار بلدیاتی نظام کے تحت ہونا ہمارا مطالبہ ہے، لیکن اگر اس بااختیار 140A کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ماضی کی طرح وہی کراچی کا لوکل گورنمنٹ یا پورے صوبے کا لوکل گورنمنٹ ایک بنانا ریپبلک کے ماڈل سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور اس بات کی بھی ہمیں خوشی ہے کہ یہ کریڈٹ صرف ہمیں ہی جاتا ہے اور کسی جماعت کو نہیں جاتا۔ پوچھ لیجیے گا کسی جماعت سے، اگر وہ عدالت میں مردم شماری پہ گئے ہوں، عدالت میں 140A پہ گئے ہوں، عدالت میں یکساں حلقہ بندیوں پہ گئے ہوں، یا عدالت میں اس بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے جدوجہد کی ہو، ایوان میں آواز اٹھائی ہو، یا حکومتوں سے مذاکرات یا معاہدے کی ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا موجودہ حکومت ہو، یہ جتنی جماعتیں آج اربوں روپے لگا کر اپنی پبلسٹی کر رہی ہیں اور بتا رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ، آپ کسی بھی سماجی سائٹ کو کھولیں، خوفناک سا چہرہ پہلے ہی سامنے آ جاتا کہ میں ہوں ترم خان، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اسی طریقے سے بچے بھی کارٹون دیکھ رہے ہیں تو پہلے وہ ایک خوفناک سی شکل آ جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نارتھ آباد کے ایک UC چیئرمین، جو خود میرا خیال ہے حل ہیں جماعت اسلامی کا، پورے پاکستان میں ان کی تصویریں لگی ہیں۔ اچھا، پاکستان میں نہیں لگی ہیں، پورے کراچی میں لگی ہیں، ایک UC سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بھائی ماشاءاللہ بڑا فنڈ ہے آپ کے پاس، کینیڈا، امریکہ، جہاد کا بہت فنڈ ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس پیسے کی بندر بانٹ کا نوٹس لے۔ اس نے لڑنا ایک UC سے،
اس کے پوسٹر پورے کراچی میں لگے ہوئے. کلامی کام کچھ نہیں، چرب زبانی، کراچی سے بدگمانی، قربانیوں سے روگردانی، بیڑا غرق کرنا ہو تو حل جماعت اسلامی. تو اس بات کا بھی الیکشن کمیشن نوٹس لے. انشاءاللہ جب بھی انتخابات ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ اپنے محدود وسائل میں بھرپور حصہ لے گی. اور ساتھ ساتھ ہمیں بس یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے پاس بھی وقت ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس بھی وقت ہے. ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے بار بار دہرا رہی ہے، بار بار ملاقاتوں میں بھی کہہ رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بار بار اس پریس کانفرنس کو سمجھا جائے گا، ہمارے اشاروں کو سمجھا جائے گا کہ ہمیں مزید مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ کوئی چیز ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم پورے پاکستان کے خصوصاً سندھ کے عوام کے لیے ایک اختیار مانگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. کہاں تک پہنچا ہے اور اسی طرح کے مسائل جیسے کراچی میں بارش ہوئی جو صورتحال سمجھ نہیں رہی ہے اور ساری ٹیم اب اندرون سندھ چلی گئی ہے کراچی کو چھوڑ کے، تو کراچی کو کون دیکھے گا؟ پہلی چیز تو آپ کے سوال میں سپریم کورٹ کی شان میں گزارش کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ کہا نا سپریم کورٹ نے کہ بھئی بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، تو وقت پہ ہو جانے چاہیے تھے. 2.5 سال تک ویٹ کرتے رہے. بھئی حکم عدالت کا ایک دفعہ آتا ہے نا، کیا ہر دفعہ پھر کوئی جائے گا سائل پٹیشن لگائے گا، پھر اگلی دفعہ سنوائی ہوگی، 4 سال بعد فیصلہ آئے گا کہ جی بلدیاتی انتخابات کراؤ. ایک فیصلہ عدالت سے آ گیا کہ بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں. پھر ایک فیصلہ عدالت سے آ گیا، ملک کی سب سے بڑی عدالت سے، کہ 140(a) کے تحت یہ اختیارات دے دیے جائیں. اب میری اعلیٰ عدلیہ سے محترم جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ جب آپ کے فیصلے آ گئے ہیں تو عمل درآمد کی ذمہ داری یقیناً حکومت کی ہے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو کیا ان فیصلوں کو دوبارہ چیک کرنے کا کوئی میکینزم ہماری عدلیہ کے پاس ہے؟ عدلیہ نے اگر ایک فیصلہ دے دیا تو کیا عدلیہ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہمارے فیصلوں پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کتنے عدالت کے فیصلے ہیں جو فیصلے آ گئے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہمارے عدالتی نظام کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا گیپ ہے. اگر ہماری عدالت کے فیصلے آ گئے تو ہمیں تو کسی معاہدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ نے، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ مذاکرات کرتے پھر رہی ہے اور معاہدے کرتی پھر رہی ہے، اور پورے پاکستان کی قیادت کو بتا رہی ہے بھائی فیصلہ یہ آیا، خدا کے لیے اس پہ عمل کرو، خدا کے لیے اس کے عمل کرو. یہ تو ہماری بے بسی کم، عدالت کی بے بسی زیادہ ہے. عدالت تو ایک فیصلہ آ گیا، ہر شہری کو اس کی پابندی کرنی ہے بلا تفریق. لیکن ظلم دیکھیں، یہ ذمہ داری بھی صرف متحدہ قومی موومنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے کہ بھائی جعلی ڈومیسائل نہیں بنے گا. متحدہ قومی موومنٹ 140 سے عدالت نے فیصلہ کر لیا، متحدہ قومی موومنٹ گھوم رہی ہے پورے پاکستان کی قیادت میں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں. پہلے تحریک انصاف سے کرتے رہے، پیپلز پارٹی، PMLN، مولانا فضل الرحمان، بلوچستان کی پارٹیوں سے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ والا فیصلہ ہے. اور اسی طرح مردم شماری تو ہم گئے ہیں عدالت میں، کوئی اور گئے ہیں؟ بھائی باتوں کے ٹورنامنٹ ہے نا یہ سارے، یہ جو کروڑوں روپے لگا کر باتوں کے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں. ان سے پوچھو نا کیوں نہیں جاتے ہو عدالت؟ تمہاری اگر جینوئن پالیٹکس ہے، تمہیں درد ہے کراچی کا، تو یہ ان ساری چیزوں پہ ہماری آواز سے آواز نہ ملاؤ. اپنی 1.5 انچ کی مسجد لے کے علیحدہ عدالتوں میں جاؤ نا، اور عدالت سے فیصلہ آ گیا تو اس پہ عمل درآمد کرواؤ. چلو بھائی ایم کیو ایم نے ایگریمنٹ کر لیا، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کیا تکلیف ہے وہ بولیں عدالت کے فیصلے پہ عمل کرو؟ مچھلی والوں کو کیا تکلیف ہے کہ بھئی عدالت کے فیصلے پہ عمل کرو؟ باقی اور جماعتوں کو کیا تکلیف؟ نہیں، کس کرنا ایم کیو ایم ہے، کیونکہ مسئلے کا حل صرف ایم کیو ایم ہے.
اور کوئی جماعت نہیں ہے. تو آپ کی بات کا جواب یہی ہے کہ ہم اصرار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ ایڈ کریے گا, جو پریس کانفرنس میں آج آپ نے شدت لے کر آئے ہیں, انٹیریئر نو ڈاؤٹ پورا ڈوب چکا ہے. یہی صورتحال کراچی کی ہے. سندھ گورنمنٹ کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. سندھ گورنمنٹ نے پورے انٹیریئر سمیت کراچی کو بھی تباہ کر دیا. تو کیا آپ کے ابھی بھی کوئی ان سے معاملات بالکل وہی لالی پاپ والے چل رہے ہیں؟ نہیں, لالی پاپ والے معاملات ہوتے تو لالی پاپ بھی ہوتی تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے. دیکھیں, سندھ گورنمنٹ یقیناً اس بدترین بد انتظامی کی ذمہ دار تو ہے ہی سندھ حکومت, اور آپ کس کو الزام دیں گے؟ یہ ریلیف کا محکمہ, پی ڈی ایم کا محکمہ, اربوں روپے مقامی حکومتوں کا اختیار نہ دینا, یہ سندھ حکومت ہی کا تو مسئلہ ہے. کل مجھے پتہ چلا مراد علی شاہ صاحب کو گھیر لیا, تو وہ کس نے گھیرا ہے؟ ان کے اپنے ووٹرز نے گھیرا ہے. اور کراچی کی صورتحال تو گزشتہ 2010 سے یہ صرف ایم کیو ایم نے پورے پاکستان میں مہم چلائی ہے کہ بلدیاتی انتخابات 2001 والے نظام کے اوپر ہونے چاہیے, اور کسی نے چلائی؟ اس زمانے میں پورے ڈیلیگیشن مسلم لیگ قاف کے بھی آتے تھے, پی ایم ایل این کے بھی آتے تھے کراچی. یہ ہم نے ہی تو احساس دلایا کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے, اور ہم ہی نے تو یہ آپ کو بتایا کہ کراچی ایک طاقتور میٹروپولیٹن ختم کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنا دیے جو اس کی بربادی کا سبب ہے. یہ ہم ہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی 300 ارب روپے دیتا ہے اور اس کو جواب میں 8 سے 10 ارب روپے ملتا ہے, جو میرے آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. جو ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے آپ کی موٹر سائیکل گاڑی جاتی ہے, اسی ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے ہماری بھی گاڑیاں گزرتی ہیں. یہ اسلام آباد سے جو پارٹیاں یہاں آتی ہیں وہ تو واپس اسلام آباد چلی آتی ہیں. تو ہمیں تو انہی گلیوں محلوں میں ان تکلیفوں کا ہے. نکاسی آب کا مسئلہ ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, بچوں کے کالج اسکول کا مسئلہ ہے. تو ایم کیو ایم تو یہ آواز اٹھاتی رہی ہے عملی طور پر. جب میرے پاس یہ خبر آئی کہ الیکشن ملتوی ہو گئے تو میں نے انہیں پکار کے کہا کہ بھائی اب حل سے جماعت اسلامی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پیسے بہت لگے. کل آپ کو پتہ بارشوں کی وجہ سے ان کے سارے پوسٹر پھٹ گئے تھے, پھر نئے نئے پوسٹر لگ گئے, اور ماشاء اللہ اربوں روپے, کروڑوں روپے. ایک یو سی چیئرمین کروڑوں روپے کی کیمپین چلا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بھی اتنی بڑی کیمپین نہیں چلائی جتنی ماشاء اللہ یو سی چیئرمین ہمارا چلا رہا ہے. ہمارا بھائی ہے, دوست ہے ہمارے حافظ نعیم الرحمان. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں پیسہ تو ضائع ہوا نا. اب الیکشن کمیشن نے آگے بڑھا دیا, نقصان ہوا, لاکھوں روپے لگے, پھر نئے سرے سے پوسٹر بنیں گے, پھر نئے سرے سے لگیں گے. تو اس معاملے میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم ہی کیا ہوا. بھائی افراد یقیناً سیاست دانوں کی یہ ذمہ داری ہے, اور خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے. لیکن کیا یہ برا حال صرف کراچی کا ہے؟ آپ پشاور چلیں میرے ساتھ. وہ جو کہتے رہے پی ٹی آئی والے کہ بڑا کوئی اعلیٰ بلدیاتی نظام دیا تھا, اس شہر کے میئر کا نام آج تک نہیں پتا. میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پشاور کا میئر کون تھا, خود پی ٹی آئی والوں کو بھی نہیں پتا. اور آج ابھی چند دن پہلے وہ پشاور ڈوب گیا تھا. تو گزارش یہ ہے, اصل پاکستان کے مسائل کا حل با اختیار لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک آزاد عدلیہ اور ایک غیر سیاسی پولیس, یہ 3 بڑے مسائل ہیں. تینوں مسائل کے لیے ہم کی ہم نے آواز اٹھائی ہے. کراچی کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی غیر سیاسی اور مقامی پولیس ہونی چاہیے, جس طرح پشاور میں, جس طرح کوئٹہ میں. آپ کی یہ جرائم نہیں ہوں گے, آپ کی کرپشن نہیں ہوگی. بااختیار بلدیاتی نظام بنائیں. آپ کو یہ گٹر کے ڈھکنوں کے لیے ایک ایم این اے کو نہیں آنا پڑے گا کہ جی میرا وہ سیوریج کھلوانا ہے, ایم پی اے کو تھوڑی آنا پڑے گا. اسی طرح اگر ایک بااختیار عدلیہ ہو تو وہ اپنا فیصلہ دے اور پوچھے حکومتوں سے کہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر 45 دن میں عمل ہوا یا نہیں ہوا. بدقسمتی سے یہ ایک مکمل سلوشن صرف ایم کیو ایم ہی دے رہی ہے.
میں کیا رات میں مریخ پہ چلا جاتا ہوں؟ اچھا پتہ نہیں، میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ رات سونے مریخ پہ جاتے ہیں، صبح ادھر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ کی بھی تو ٹورنامنٹ ختم کروں نا. مسئلہ یہ میرے بھائی، آپ کا سوال درست ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور بڑی نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں. آج ہمیں سندھ حکومت میں وزارتوں کی آفر ہے، 1 گھنٹے بعد ہم حلف اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا رہے. گورنرشپ کا معاملہ تحریک انصاف کے صدر عارف علوی صاحب نے اپنے دفتر میں رکھا ہوا ہے. اب مسئلہ کہ آپ کی ان تک رسائی بھی نہیں ہے تو سوشل میڈیا پہ ہی پوچھ لیں کہ بھائی گورنر کا کیا مسئلہ ہوا. پھر تیسری بات یہ کہ کراچی کے لیے ہی تو لڑ رہے ہیں. اس معاہدے میں تھا کیا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے سائن کیا تھا؟ کراچی کے لیے تو کیا تھا، نوکریوں کے لیے کیا، ترقیاتی فنڈ کے لیے کیا. اب آپ بات سن لیں، ہم صوبے کے تو پارٹنر ہیں نہیں. پہلے تو آپ صحافی ہیں، اپنی تاریخ اور اپنے حقائق درست کریں. صوبے میں ہم پارٹنر ہیں یا نہیں؟ ارے سن تو لیجئے، وفاق میں ہم پارٹنر ہیں، صوبے میں ہم پارٹنر نہیں ہیں. صوبے میں ہم پارٹنر نہیں ہیں، آپ سمجھ لیں نا. صوبے میں ہم کہاں پارٹنر؟ ورکنگ ریلیشن شپ میں ہمارا سائن ہوا ہے. اب آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا لے پا رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اتنی شد و مت سے کون آواز بلند کر رہا ہے. اور یہ جو میں نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، یہ آپ خود سوچیں نا کہ یہ کہ حیران کن بات نہیں ہے کہ فیصلہ آ جائے اور میں اس فیصلے کو معاہدہ بنا کر دروازے جا رہا ہوں کہ میری اعلیٰ عدالت نے، سب سے بڑی عدالت نے ایک فیصلہ کیا، خدا کے لیے اس پہ عمل کرو. تو آپ میری یہ بے بسی جو میں نے عدالت کے پوائنٹ آف ویو سے کہی کہ عدالت کو مجھے یہاں پر یہ عدالت سے بھی تو گزارش ہے کہ بھائی آپ کا فیصلہ آ گیا. اتنی محنت کی ہم نے، 4 سال وکیل کیے، پیشیوں پہ گئے، فیصلہ آ گیا. اب آپ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے طور پہ تو سرخرو ہو گئی نا. اب اگر یہ حکومتیں بے ضمیری سے کام لیتی ہیں یا ضمیر فروشی سے کام لیتی ہیں اور عدالت کے ہی فیصلے کو نہیں مانتی، تو یہ تو عدالت کو چاہیے نا. اتنے سوموٹو نہیں ہے، سوموٹو اس پہ بھی لے لیں. بلکہ میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے اوپر سوموٹو لے اور اپنے دیے گئے فیصلوں کے اوپر حکومتوں سے سرزنش کرے. اچھا، آپ بول رہے ہیں کہ ہم آوازیں لگا رہے ہیں صاحب صاحب، تو آپ مؤذن کا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت کا. تو اگر آپ بھی مؤذن کا کردار ادا کر رہے ہیں، آوازیں لگانے والا، تو پھر ہم عوام کس کی طرف دیکھیں کہ اب مسئلے کا حل کون کرے گا؟ آپ جبکہ وفاق کا حصہ ہیں. آپ کی وہ کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی میں بنی ہے، مرتضی وہاب صاحب اور ناصر شاہ صاحب اس کمیٹی میں کمیٹی کھیل رہے ہیں. ہم اسی لیے اس کمیٹی کو چھوڑ کے عدالت گئے تھے جہاں سے ہماری اپیل رد ہوئی ہے، سپریم کورٹ گئے تھے. اور اس کمیٹی کے اندر کوئی تاحال، بالکل میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تمام اراکین اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، غیر سنجیدہ ہیں. تمام جماعتوں کے، جماعت اسلامی اندر کمیٹی میں کچھ بات کرتی ہے، باہر آ کے کچھ اور بات کرتی ہے. پی ٹی آئی والے اندر کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں. تو اس کمیٹی میں کچھ ہے، اس کے منٹس میں نکال لیجیے گا، آپ کو میری الفاظ اس کمیٹی کے منٹس میں بھی نظر آ جائیں گے کہ جتنے اراکین بیٹھیں گے سب غیر سنجیدہ ہیں. اور آخری بات یہ کہ بھائی ہم ہیں، گورنمنٹ کا پارٹ ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا، پی ایم ایل این وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن جائے، بلاول صاحب بھی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھیں، پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ بنانے کے خواب دیکھیں. یہ ہمارے وقت پہ ہی سب کو موت پڑ جاتی ہے. مطلب بھائی کیوں نہیں کریں حکومت؟ کیوں نہیں چیف منسٹر کے لیے امیدوار بنے؟ کیوں نہیں گورنر کے لیے بنے؟ دعا کریں آپ وزارت عظمیٰ کے لیے بھی بنیں اور اس ملک کی تقدیر بدلیں. یہ اختیار ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں ووٹ پڑیں گے، انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی بنائیں گے. لیکن ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پورا ملک بیڑا غرق کر رہا ہو، ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد لے کے نکل جائیں. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں. ہم کیا زندگی بھر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے لیے ہم نے سیاسی جماعت بنائی تھی؟ ہم نے سیاسی جماعت اس لیے بنائی تھی نا جس میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ضرور تنقید کا نشانہ بنائیں.
لیکن جتنا اس کا حصہ ہے اتنا اس کو نشانہ بنائیں. شکریہ. ہاں اچھا یہ جھگڑے وگڑے کی بات تو ویسے بڑے مزے کی آپ نے یاد دلا دی. وہ ہمارے عمر شریف بھائی مرحوم دنیا سے چلے گئے, اللہ نے جنت نصیب کرے. وہ کہتے تھے کہ ابلیس ہوتا ہے کہ ابلیس کی بیوہ ہوتی ہے. تو ابلیس لکھ رہا ہے اور ابلیس کی بیوہ جو ہے نا فیس بک اور ٹویٹر پہ لگا. تو مہربانی کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے.